ہاں جی، امریکہ میں ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے اور اس کے مستقبل کے حوالے سے امریکی سپریم کورٹ نے پچھلے 2 دنوں میں 2 بڑے بڑے فیصلے سنائے. ہسٹورک فیصلے ہیں جن کے ایفیکٹس جو ہیں آنے والے سالوں میں، دہائیوں میں، اگلی جنریشنز پر کافی پڑیں گے. اس کے بارے میں کوئکلی بات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا فیصلہ تو انہوں نے سنایا ہے افرمیٹو ایکشن کے حوالے سے، جسے عام زبان میں باقی ممالک میں کوٹا سسٹم بھی کہا جاتا ہے. بنیادی طور پر پچھلی کئی دہائیوں سے امریکہ کے ایجوکیشنل اسپیشلی ہائر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں، بڑے بڑے کالجز میں مائنورٹیز کو، خصوصاً سیاہ فام اسٹوڈنٹس کو ایج دینے کے لیے، ان کو اوپر لانے کے لیے ایک پالیسی ان پلیس کی گئی تھی جسے یہاں افرمیٹو ایکشن کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ، سیاہ فام اسٹوڈنٹ وہاں پر داخلہ لینے آتا ہے تو اسے اس کی ریس کی، اس کی سکن کلر کی بنیاد پر پریفرنس دی جائے گی. بھلے ہی اگر اس کے گریڈز باقی اسٹوڈنٹس کے مقابلے میں کم ہیں تو اسے پریفرنس دی جائے گی، کیونکہ سوسائٹی میں اس پالیسی کا مقصد یہ تھا کہ جو بیکورڈ لوگ ہیں، اسپیشلی جو سیاہ فام کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اوپر لانے کے لیے ان کو پریفرنس دیا جائے گا. اس پالیسی کی جو لوگ حق میں ہیں وہ تو حق میں ہیں، اس کی کلیئرلی وجہ ہے، لیکن جو اس کے مخالف تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ اس پالیسی کی وجہ سے میرٹ کا نقصان ہوتا ہے، اور جو لوگ میرٹ پر داخلے لینے آتے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے. اسپیشلی سب سے زیادہ نقصان ہو رہا تھا اس پالیسی کی وجہ سے امیگرینٹس کو، خصوصاً ایشین امیگرینٹس کو جو باہر سے آتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ بڑی محنت کرتے ہیں، بڑے اسمارٹ ہوتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے نمبر سب کچھ لے کر آتے ہیں، لیکن جب بڑے آئی وی لیگ کالجز میں داخلہ لینے جاتے ہیں تو انہیں سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے. ان کے اوپر ایسے لوگوں کو پریفرنس دیا جاتا ہے جو کہ اکیڈمک، جن کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی، اور صرف ریس کی بنیاد پر انہیں آگے لایا جاتا ہے. تو اس سپریم کورٹ کے فیصلے کافی ہسٹورک ڈیسیجن ہے، کیونکہ امریکہ کے کافی اسٹیٹس نے ان کو کافی عرصے سے چیلنج کر رہے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ اس کی وجہ سے جو ایجوکیشن کی کوالٹی ہے امریکہ میں، خصوصاً جب ایسے اسٹوڈنٹس یا ایسے امیگرینٹس یا بچے جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، جو کوالیفائڈ ہیں اور ان کو داخلہ نہیں ملتا، تو پھر وہ بھی ڈسکریج ہوتے ہیں. تو بہرحال سپریم کورٹ تک یہ معاملہ گیا، کافی اسٹیٹس نے چیلنج کیا، اور کل ہی سپریم کورٹ نے یہ ڈیسیجن دیا ہے کہ یہ جو پالیسی ہے وہ اب بیسکلی نہیں چلے گی، یا اس کو الاؤ نہیں کیا جا سکتا، افرمیٹو ایکشن کی جو کوٹا سسٹم. جب آنے والے دنوں میں مختلف کالجز اپنی انٹرنل پالیسیز کس طرح چینج کرتے ہیں، اس کے ورک اراؤنڈ کس طرح ڈھونڈتے ہیں، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. لیکن ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہے، اس پہ کافی پولیٹیکل ڈیبیٹس بھی ہوں گی آنے والے دنوں میں. الیکشن کے دوران بھی جو کینڈیڈیٹس ہیں اس کو یوٹیلائز کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ معاملہ کہاں پر جاتا ہے. دوسرا بڑا ڈیسیجن اسٹوڈنٹ لون کے حوالے سے. یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد امریکہ میں اسٹوڈنٹس کی ایسی ہے جو کہ ادھار پیسے لے کر، حکومت کی طرف سے اسٹوڈنٹ لون لے کر اپنی ہائر ایجوکیشن کو پرسیو کرتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق یہ ٹوٹل جو ڈیٹ ہے امریکہ میں، جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ڈیٹ لے کر، ادھار لے کر، ان کے اوپر کلیکٹیولی 1000 ارب ڈالر سے بھی زیادہ کا ڈیٹ ہے. over $1 trillion، I think $1.5 trillion something. تو حال ہی میں پریزیڈنٹ بائیڈن نے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران یہ اناؤنس کیا تھا کہ جی میں آؤں گا تو میں جو ہے اسٹوڈنٹ لونز معاف کر دوں گا. تمام لوگوں کے لیے نہیں، لیکن ایسے لوگوں کے لیے جن کے $10,000-20,000 کے لون ہیں. انہوں نے ایسا کیا، اپنی پالیسی بھی لے کر آئے، لیکن اس کو بھی کافی اسٹیٹس نے یہاں پر کورٹس میں چیلنج کیا، یہ کہہ کر کہ جی بھائی یہ کہاں سے فیئر ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کو پبلک منی سے، بیسکلی ٹیکس پیئر کی منی سے، کسی نے ادھار لیا ہے اپنی پڑھائی کے لیے، اپنے پرسیو کے لیے، وہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے جو بھی ہے، لیکن آپ اس کو بیل آؤٹ کر دیں گے. اور ایک خاص پورشن آف اسٹوڈنٹس کو، اگین اس میں بھی یہ سامنے رکھا گیا تھا کہ جو مائنورٹی سے شاید تعلق رکھنے والے لوگ ہوں یا لو انکم اسٹوڈنٹس ہوں، تو ان کے جو ہیں $10,000 سے $20,000 تک کے لون کو معاف کر دیا جائے گا. تو ان کا لون کا یہ کہنا تھا کہ پھر باقی اسٹوڈنٹس کا کیا، جو آلریڈی پاس ہو چکے ہیں، جو زیادہ ادھار لے کر نکلے ہیں، کسی کے اوپر $50,000 کا ادھار ہے، کسی کے اوپر $1,00,000 کا ادھار ہے، کوئی پتہ نہیں پوری زندگی اپنے پیسے ادھار پے نہیں کر سکتا، کوئی کیا نہیں کر سکتا. تو ان لوگوں کے اوپر اگین آپ ایسے لوگوں کو پریفرنس دے رہے ہیں جو کہ شاید آگے اپنی لائف میں کوئی چیز پرسیو بھی نہ کر پائیں، ان کو کوئی چیک کرنے بھی نہیں جاتا کہ جی اسٹوڈنٹ انہوں نے لون لیا ہے تو ان کی پرسنل چوائسیز کیا ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس پہ بھی کافی بحث ہوئی. کوئی تقریباً 5 سے 7 اسٹیٹس نے اس کو چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ نے، اور آج سپریم کورٹ نے یہ ڈیسیجن دیا ہے کہ جی آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ پبلک منی ہے، ٹیکس پیئر کی منی، آپ کو اگر اس طرح اسپینڈ کرنی ہے تو اسٹوڈنٹ لون کے اوپر یا بلینکٹ اس طرح کسی کا معاف کر کے اسٹوڈنٹ لون آپ نہیں کر سکتے. تو یہ 2 بڑے ڈیسیجن ہیں. آئی تھنک ہسٹوریکل اس کی امپورٹنس ہے امریکہ میں آنے والے دنوں میں. الیکشن کے دنوں میں تو خیر لوگ اس کو کیپٹلائز کریں گے، لیکن آنے والے مہینوں میں، سالوں میں جو نئے اسٹوڈنٹس امریکہ میں آ رہے ہیں، جو نئی جنریشن اسپیشلی جو یہاں رہتے ہیں، سٹیزن ہیں، ان کے لیے یہ ایک
بڑے افیکٹو اسپیشلی جو افرمیٹیو ایکشن والا جو ہے ڈیسیجن وہ ان کی فیوچر کے لیے بڑا افیکٹ ہوگا. آپ بھی بتائیے آپ کے خیال میں کیا اس کا وہ ہے, کیونکہ بیکاز یہ افرمیٹیو ایکشن صرف امریکہ تک محدود نہیں ہے. امریکن سپریم کورٹ کے ڈیسیجن سے آئی ایم شیور کہ باقی بہت سارے ممالک میں ان پالیسیز کو انسپریشن ملے گی کہ جی ہمارے ملک میں بھی بہت سارے ممالک میں کوٹا سسٹم ہوتا ہے, بہت سے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, بہت سے لوگ نہیں کرتے, لیکن اس سپریم کورٹ کے ڈیسیجن سے وہاں پر بھی انسپریشن مل سکتی ہے اور آنے والے دنوں میں دوسرے ممالک میں بھی ان ڈیسیجنز کو سامنے رکھ کے بہت ساری پالیسیز کو شیپ کیا جا سکتا ہے. دیٹس اٹ, سی یو نیکسٹ ٹائم.